السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے لواطت یعنی گدا میتھون کس نے شروع کیا، کس قوم کے اندر یہ بے حیائی سب سے پہلے پیدا ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سیکس وتھ مین یعنی ہم جنس پرستی، ہم جنسی خواہش کو پورا کرنے کی ابتدا سب سے پہلے کس نے کی، کس نے شروعات کی اس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھتیجے ہیں جن کا نام حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں جو کہ اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ سدوم ایک ایسا علاقہ ہے، ایک ایسا خطہ جو بہت ہی زرخیز اس زمانے میں پھلوں والا، سبزیوں والا، ہر قسم کے میوے اس جگہ پر پائے جاتے تھے، جس کی وجہ سے دور دراز کے لوگ بھی یہ خواہش اور تمنا رکھتے تھے کہ ہم اہل سدوم میں داخل ہو جائیں، سدوم میں جا کر وہاں سے نفع اٹھائیں۔ لیکن یہ بات سدوم والوں کو گراں گزرتی تھی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ صرف ان پھلوں پر ہمارا حق ہے، ہمارے اس علاقے میں کوئی دوسرا شخص داخل نہ ہو۔ ایک رات وہ لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ آخر کیا ایسا کیا جائے کہ جس کی وجہ سے یہ آنے والا قافلہ رک جائے، لوگ جو باہر سے آ کر کے ہمارے یہاں نفع اٹھاتے ہیں، پھل وغیرہ لے کر کے جاتے ہیں، ان کا آنا بند ہو جائے۔ تو ابلیس لعین ایک بوڑھے شیخ کی شکل میں ظاہر ہوا اور اس نے اہل سدوم سے مخاطب ہو کر کے بیان کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ آنے والا سلسلہ رک جائے تو جیسا میں کہتا ہوں ویسا تم کرو۔ پھر ابلیس چلا گیا، اس نے کہا کہ میں اگلے دن آ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ جب دوسرے دن ابلیس آیا تو نہایت ہی خوبصورت، حسین اور جمیل نوجوان کی شکل میں آیا اور اس نے سدوم والوں کو یہ بدفعلی کرنا سکھایا، یعنی گدا میتھون، ہم جنس پرستی، سیکس وتھ مین، یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی سے نفع اٹھانا، یہ اس ابلیس لعین نے ان کو سکھایا۔ اور پھر اس نے کہا کہ اگر تم اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو کہ دوسرے لوگ آئیں تمہارے علاقے میں، تو جو بھی آئے اس کے ساتھ تم جبراً اس کے ساتھ تم لوگ بدفعلی کیا کرو، برا کام کیا کرو اس کے ساتھ، وہ خود بخود آنا بند کر دیں گے۔ اور پھر یہی حال چلتا رہا، ان لوگوں کی لت پڑ گئی، عادت لگ گئی، وہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر کے نوجوانوں کے پیچھے گھومتے، لڑکوں کے پیچھے گھوما کرتے اور انہی کے ساتھ وہ اپنی خواہش پوری کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا کہ یہ برا ہے، اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پاک بنایا ہے، تم لڑکوں کے ساتھ بدفعلی نہ کرو، نوجوانوں کے ساتھ غلط کام نہ کرو۔ لیکن اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر تم اور تمہارا رب سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل کرو، ہم پر عذاب بھیجو۔ یہی حال چلتا رہا۔ ایک دن فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نوجوان لڑکوں کی شکل میں، خوبصورت، حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں سدوم میں داخل ہوئے۔ سدوم والوں نے جب دیکھا کہ بڑے ہی حسین و جمیل ہیں، بڑے ہی خوبصورت ہیں، تو ان لوگوں نے ان فرشتوں سے اپنی بدفعلی کا اظہار کیا۔ وہ فرشتے
جو کہ انسانی شکل میں تھے، نوجوان خوبصورت حسین و جمیل صورت میں تھے، حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ مجھے رسوا نہ کرو ان مہمانوں کے سامنے، یہ میرے مہمان ہیں، تم ان کے ساتھ غلط کام نہ کرو، لیکن وہ لوگ اس چیز سے باز نہیں آ رہے تھے۔ آخر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر ان فرشتوں نے جب دیکھا حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی کو، تو انہوں نے اپنے راز سے پردہ اٹھا دیا اور حضرت لوط علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ ہم لوگ فرشتے ہیں، آپ گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوں، وہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور پھر فرشتوں نے کہا کہ آپ رات میں ہی اپنے گھر والوں کو لے کر کے آپ یہاں سے نکل جائیے، ان لوگوں پر اللہ کا عذاب یہ مقرر ہو چکا ہے، معین ہو چکا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو لے کر کے سدوم سے راتوں رات باہر نکل گئے، اور آپ نے فرمایا کہ جب تک کہ سدوم سے کوئی نکل نہ جائے، آبادی سے دور نہ ہو جائے، کوئی پلٹ کر کے اس بستی کی جانب دیکھنا نہ۔ لیکن آپ کی بیوی جو تھی وہ چونکہ آپ پر ایمان نہیں لائی تھی، منافقت تھا اس کے اندر، نفاق تھا اس کے اندر، اس نے اپنی قوم کی تباہی اور بربادی کو دیکھ کر کے وہ چیخ کر کے پکار اٹھی، ہائے میری قوم، اور اس نے پلٹ کر کے دیکھا اپنی قوم کی جانب، تو اللہ کی قدرت سے اور اللہ کی جانب سے اس کو پتھر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ میرے بھائی، پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے سدوم کی اس بستی کو اپنے پر اٹھایا اور آسمان کی اتنی بلندی پر لے کر کے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے بھی سدوم کے کتوں کے بھونکنے کی آواز اور ان کے مرغوں کے بولنے کی آواز کو سن لیا، اور پھر وہیں سے سدوم کی اس وادی کو پلٹ دیا گیا، اور پھر اس پر پتھر برسائے گئے، آگ کے گولے برسائے گئے، یہاں تک کہ اس وادی کو اتنا تباہ و برباد کر دیا گیا کہ سڑی ہوئی بو وہاں سے آتی تھی، اور پھر اس کو سمندر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، جس کو آج ڈیڈ سی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ڈیڈ سی کا مطلب کہ وہاں پر نہ کوئی مچھلی زندہ رہ سکتی، نہ کوئی میڈک، نہ کسی قسم کا جانور، وہاں سے زندگی بالکل ختم کر دی گئی۔ یہ ہوا ان لوگوں کا حال جن لوگوں نے اس برے فعل کو انجام دیا۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا حضرت جبریل سے کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام کون سا ہے؟ تو حضرت جبریل نے بتایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برا کام یہ ہے کہ ایک انسان یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ اپنی خواہش کو پوری کرے، اور ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ اپنی خواہش کو پوری کرے۔ یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، سب سے زیادہ برا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو اس برے فعل سے بچائے، محفوظ رکھے، اور ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم۔